السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، سن 2022 میں 27 مارچ کو پہلی مرتبہ ہم نے سائفر کی کہانی سنی، جس میں اسلام آباد پریڈ گراؤنڈ پر جلسہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا، اور اس وقت کے وزیر اعظم نے خط لہراتے ہوئے کہا کہ یہ وہ سائفر ہے، یہ وہ سازش ہے جو کہ ان کی حکومت کے خلاف کی گئی ہے۔ اور اس کی مزید تفصیل آگے جا کر یہ پتہ چلی کہ اس وقت کے پاکستانی سفیر اسد مجید خان، جو واشنگٹن میں بطور سفیر کام کر رہے تھے، ان سے ڈونلڈ لو کی ملاقات ہوئی، اور یہ لنچ پر ملاقات تھی۔ اس ملاقات میں جو کچھ ان کی طرف سے کہا گیا وہ پاکستان رپورٹ ہوا، اور اس میں دھمکی تھی پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے، اور اس کا تناظر یہ بتایا جاتا ہے کہ چونکہ رشیا اس وقت کے وزیر اعظم گئے تھے، اور اس وقت رشیا نے انویژن کی تھی یوکرین کی، اور چونکہ امریکی جو پالیسیز ہیں ان کے خلاف اس وقت پاکستانی حکومت کے معاملات تھے، جس میں رشیا جانا سر فہرست تھا، تو اس وجہ سے پی ٹی آئی کی حکومت کو گرانے کے لیے یہ سب سازش کی گئی ہے۔ اس کے بعد حکومت ختم ہو گئی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے، اور پھر معاملہ بڑھتے بڑھتے سائفر کیس تیار ہوا، جس پر پہلے انویسٹیگیشن ہوئی۔ سائفر کیس میں بھی عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو 10 سال سزا سنائی جا چکی ہے۔ سائفر کیس ابھی اس کی سزاؤں کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اپیل ہے اس پر سماعت جاری ہے، دلائل دیے جا رہے ہیں۔ اور اسی سائفر کیس میں جو ججمنٹ تھی جج ابو اسنا ذوالقرنین صاحب کی طرف سے، اس میں یہ لکھا گیا کہ اسد مجید خان صاحب نے بطور وٹنس 25 پروسیکیوشن وٹنسز تھے، ان میں سے ایک اسد مجید خان تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈونلڈ لو سے ان کی جو ملاقات ہوئی اس کو رپورٹ کیا گیا سائفر کی صورت میں، اور انہی کی سٹیٹمنٹ میں یہ بھی لکھا گیا کہ جو بھی اہم سینسیٹیو معلومات ہوتی ہے اس پر سائفر لکھا جاتا ہے ٹو دی فارن آفس۔ سائفر جب لکھ دیا جاتا ہے تو وہ پلین ٹیکسٹ میں ہوتا ہے، جس کو پھر سائفر سیکشن کوڈڈ لینگویج میں یعنی کہ انکرپٹ کرتا ہے، اور اس کو پھر منسٹری آف فارن افیئرز اسلام آباد بھجوایا جاتا ہے، جہاں پر اس کو دوبارہ سے ریورس کیا جاتا ہے، اور کوڈڈ لینگویج کو پلین ٹیکسٹ میں کنورٹ کر کے سیکرٹری خارجہ تک لے کر جایا جاتا ہے، اور وہ پھر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کی کاپیز کو کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کیا جانا ہے۔ اسد مجید خان صاحب اپنے سائفر کیس میں دیے گئے بیان میں یہ بھی کہتے ہیں کہ انہی کے کہنے پہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ میں یہ تجویز ان کی طرف سے دی گئی تھی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس ایمبیسی اسلام آباد میں اینڈ ٹو دا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ واشنگٹن ان کو ڈیمارش کیا جائے، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی اس میں سازش کا عنصر کوئی پہلو نہیں تھا۔ اب ڈونلڈ لو نے اپنی ٹیسٹمنی دی، اور اپنی جو ان کی طرف سے دی گئی ٹیسٹمنی ہے وہ انہوں نے کمیٹی کے سامنے جمع کروائی، اور اب سے کچھ دیر پہلے وہ کمیٹی کے سامنے پیش بھی ہوئے۔ جب پیش ہوئے تو ان سے یہ کیٹیگوریکلی پوچھا گیا کہ کیا آپ رجیم چینج میں ملوث تھے، رجیم چینج کا حصہ تھے، آپ کی وجہ سے ہوئی یا کسی اور کوئی کانٹریکٹر کی وجہ سے ہوئی؟ تو ان کی طرف سے جواب یہی تھا کہ وہ کسی بھی طرح سے کسی سازش کا، کسی کنسپیریسی کا حصہ نہیں تھے، اور یہ جھوٹ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ٹیسٹمنی ان کی ہے اس میں الیکشن ارریگولیرٹیز کی بات ضرور ہوئی ہے، ری الیکشن کے بارے میں بھی کہا گیا ہے، اور ارریگولیرٹیز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ آبزرورز تھے ان کو اس روز تقریباً آدھے ایسے پولنگ سٹیشنز تھے پورے ملک میں جہاں پر ان کو جا کر جب وہاں پر گنتی کا عمل ہو رہا تھا ان کو پولنگ سٹیشنز میں جانے نہیں دیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی ان کا کہنا تھا کہ 5000 کے قریب، یہ ان کی ٹیسٹمنی میں ہے کہ 5000 کے قریب انٹرنیشنل آبزرورز تھے، اور ان تمام آبزرورز نے بھی الیکشنز کو دیکھا، مانیٹر کیا، اور جو رپورٹ ہوا جس میں پولنگ سٹیشنز میں نہ جانے والی بات بھی شامل ہے، اور پھر یہ بھی کہ جب الیکشنز کو ریزلٹس کو کمپائل کیا جا رہا تھا، یعنی کہ جب فارم 47 تیار ہونا تھا فارم 45 کی روشنی میں، اس کا بھی جائزہ، اس کا بھی مشاہدہ نہیں لینے دیا گیا۔ انٹرنیٹ کی بندش کی بات ہوئی، سوشل میڈیا کی بندش کی بات ہوئی، فارمرلی نون ایز ٹویٹر ناؤ ایکس، اس کی بندش کی بات ہوئی، اور یہ بھی کہ کس طریقے سے پولیٹیکل پارٹی کو اس کے رائٹس ایکسرسائز کرنے کی اجازت نہیں تھی، ان پر پابندیاں تھیں، اسمبلی پر، ایسوسییشن پر، اور جو یہ ارریگولیرٹیز ہیں ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ یہ اپنی ٹیسٹمنی میں بھی کہا ڈونلڈ لو نے، اور آج جب وہ کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے اور کمیٹی کے ممبران کی طرف سے ان سے سوالات پوچھے گئے تو ان سوالات کا جواب دیتے ہوئے بھی ڈونلڈ لو نے یہی سب کچھ کہا۔ آج کے پروگرام میں جو ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے، جو ڈونلڈ لو کا بیان ہے اس بیان کے آنے کے بعد کیا ہم اب یہ سمجھیں کہ جو ایک بیانیہ تھا پی ٹی آئی کا، عمران خان صاحب کا، کہ سازش ہوئی ہے، یہ اب بیانیہ دم توڑ گیا ہے، اور جو یہ کہا جا رہا تھا کہ سائفر
ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. وہ تو خیر اسد مجید خان کے اسٹیٹمنٹ میں واضح ہو گیا کہ سائفر ایگزسٹ کرتا تھا, اور پھر نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کی کمیٹی نے بھی کہا تھا کہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ان آر انٹرنل افیئرز. لیکن اب واٹ نیکسٹ؟ کیا ہم یہ سمجھیں کہ سائفر ڈڈ ناٹ ایگزسٹ؟ ویل اٹ ڈڈ ایگزسٹ, لیکن جو کنسپیریسی تھی وہ یہ تھی یا نہیں تھی؟ بیکاز سم پیپل آر آف دا ویو کہ شاید اب یہ ڈونلڈ لو ول ناٹ بی ایکسیپٹنگ اٹ, اور اسد مجید خان کی جو یہ اسٹیٹمنٹ جس کا میں نے بھی حوالہ دیا, اس کا ابھی ڈونلڈ لو نے بھی اپنی اسٹیٹمنٹ میں حوالہ دیا کہ وہ بھی یہ بتا چکے ہیں کہ کوئی سازش نہیں تھی. اسی پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے موزوں مہمانوں کے ساتھ, لیکن باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک مختصر وقفہ لے لیتے ہیں. وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو اپنے مہمانوں سے آغاز کریں گے گفتگو کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے پیملن سے رانا احسان افضل صاحب نے. رانا صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور ہمیں جوائن کیا سینئر صحافی تجزیہ کار نسیم صدیقی صاحب نے. نسیم صدیقی صاحب آپ کی بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس شو ٹونائٹ. فردوس شمیم نقوی صاحب ہمارے ساتھ تھے پروگرام سے پہلے تک, 5 منٹ پہلے تک ان کی طرف سے کنفرمیشن تھی, لیکن پھر ان کی طرف سابق صدر عارف الوی صاحب کی اچانک آمد ہوئی, اور وہ چونکہ سابق صدر ہیں تو ان کو وقت دینا ان کے لیے ضروری تھا, اور ہم سے ان کو معذرت کرنا پڑی. لیکن بہرحال رانا احسان افضل صاحب, ہم آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ڈونلڈ لو کی ٹیسٹیمنی اور پھر آج جو ان سے سوالات ہوئے اور جن کے انہوں نے جوابات دیے. سائفر تو تھا, سائفر تو ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن جو یہ کنسپیریسی والا معاملہ تھا اس پر ان کی طرف سے انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی دیٹ از ناٹ ٹرو, دیٹ از اے لائی. جی رانا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں علی, میرے خیال سے اب یہ ذمہ داری ہم سب کی بنتی ہے, اور خاص طور پہ جو میڈیا کو ہینڈل کر رہے ہیں, آپ اینکر ہیں, آپ کی زیادہ بنتی ہے کہ آپ لوگوں کو اب حقائق بتائیں. دیکھیں یہ کانگریشنل ہیئرنگ جو ہے یہ انڈر اوتھ ہوتی ہے, اور پرجری لاز جو ہیں اس کو اس کے فریم ورک میں ہوتے ہیں. اگر آپ جھوٹ بولیں گے کانگریس کی ہیئرنگ میں تو 5 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے. دیکھیں سائفر بالکل تھا, یہ اس سے کون انکار کر رہا ہے, لیکن یہاں تو سائفر کنسپیریسی کی بات ہو رہی ہے نا, سازش کی بات ہو رہی ہے. سیاست تو سازش پہ کی گئی تھی, تو بات یہ ہے کہ نہ کوئی امریکن سازش تھی, نہ کوئی سائفر کی سازش تھی, یہ سب کچھ جھوٹ تھا, پروپیگنڈا تھا. اب اس میں ایک 1 بائی 1 لے لیں. آج ڈونلڈ لو نے کیٹیگوریکلی انڈر اوتھ پرجری لاز کے تحت انہوں نے کہا کہ کوئی سائفر نہیں تھا اور یہ سارا جھوٹا پروپیگنڈا ہے. جو ایمبیسڈر ہمارے تھے وہ اس کو ڈینائی کر چکے ہیں, وہ کہہ چکے ہیں یہ کچھ نہیں تھا. جو خان صاحب ہیں وہ 200 انٹرنیشنل میڈیا انٹرویوز کے اندر کہہ چکے ہیں کہ کوئی ایسی کنسپیریسی نہیں تھی, کنسپیریسی تو پتہ نہیں فوج نے کی, کس نے کی. تو اب میرے خیال سے اس کے اندر اب بحث ختم ہو جانی چاہیے. عوام کو حقائق پتہ لگ گئے, لیکن پی ٹی آئی کے جو فالوورز ہیں یا پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں یا کچھ لوگ جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں وہ آج تک کنفیوژن پھیلا رہے ہیں. اب میرے خیال سے ہمیں کنفیوژن میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک جھوٹ تھا, اس جھوٹ کے تحت آپ نے ملک میں نفرت کے بیج بوئے, آپ نے نفرت کی سیاست کی, آپ نے میر جعفر میر صادق کے نعرے لگائے, آپ نے قوم کو ڈیوائیڈ کیا, آپ نے 9 مئی کے واقعات اس بیسس کے اوپر کیے, اور آج بھی آپ جھوٹ بولے جائی جا رہے ہیں اور اس کے اوپر آپ لگے ہوئے ہیں. لیکن آپ نے اپنے ڈپلومیٹک ٹائز کو سٹریس میں کیا, آپ نے جو ہے جو آپ کے آفیشل سیکرٹ ایکٹس ہیں ان کو وائلیٹ کیا. تو میرے خیال سے اب اس کے اندر کیا رہ گیا؟ یہ تو دیکھیں نا, ابھی میں پڑھ رہا تھا عظمہ بخاری صاحبہ نے بھی ٹویٹ کی ہوئی تھی کہ جی سائفر تو ویسے ہی ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جھوٹ ہے. سائفر تو خیر جھوٹ نہیں تھا, سائفر تو آیا, اور میں نے پروگرام کی اوپننگ میں تمام فیکٹس سب کے سامنے رکھے. یہ کنفیوژن ہے علی. دیکھیں یہ سارا سائفر تو یہ تو کہتے تھے سائفر ہی نہیں ہے, لیکن سائفر ہے تو ہم تو سچے نہیں. بھائی مدعا کیا تھا؟ مدعا امریکن سازش کا تھا. مدعے کی آگے بھی, اس کے آگے بھی کہانی تھی کہ یہاں امریکہ نے انویسٹمنٹ کی ہے, خرید و فروخت کے لیے پیسے دیے ہیں, ایک امپورٹڈ حکومت کا تھا. تو وہ سب کو جھوٹا ثابت ہو گیا ہے, ایک اینگل سے جھوٹا ثابت ہو گیا. جہاں پر یہ اس کے اندر اگر آپ یہ خود کہتے ہیں کہ امپورٹنٹ اور سینسٹیو انفارمیشن کو سائفر کی صورت میں رپورٹ کیا جاتا ہے, تو if the discussion that took place over lunch with Donald Lu, اگر وہ امپورٹنٹ اور سینسٹیو انفارمیشن نہیں تھی, then why did he have to send a cipher to foreign office? علی سائفرز تو آتے رہتے ہیں, بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. سازش کی بات ہے, سیاست سازش پہ ہوئی تھی. سائفر ایک وہ ٹول تھا, ایک میڈیم تھا, لیکن سازش کا بیانیہ تھا. اب لوگوں کو نہ کنفیوز کریں کہ سائفر تھا, اس کے اندر انفارمیشن تھی, سب کچھ تھا, لیکن سازش نہیں تھی. کوئی امریکن سازش نہیں تھی, کوئی امپورٹڈ حکومت نہیں تھی.
یہ جھوٹ ہے, پروپیگنڈا ہے جو ایکسپوز ہو چکا ہے, بارہا ہو چکا ہے. اب لوگوں کو فردر کنفیوز نہ کریں اس کے اوپر. میں تو سمجھتا ہوں کہ اب جو بھی اس کو اور کنفیوز کرے گا وہ ملک کے مفاد کے خلاف بات کر رہا ہے, کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ کنفیوژن اور پھیلے, اور یہ جو نفرت کے بیج بوئے گئے تھے, امپورٹڈ حکومت, فلانا حکومت, اس کو اور آپ جو ہے وہ طول دے رہے ہیں, جو کہ سچ نہیں ہے, جھوٹ. بالکل ٹھیک ہے. نسیم صدیقی صاحب, اس بات میں وزن ہے رانا احسان افضل صاحب کا کہ سائفر تو تھا اور سائفر تو آتے رہتے ہیں, سائفر کا آنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اصل اس کا کانٹیکسٹ تھا, اس کا کانٹینٹ تھا. کانٹینٹ یہ ہے کہ جی سازش ہوئی اور اس پر ڈونلڈ لو نے کہہ دیا کہ سازش نہیں ہوئی. تو لہٰذا یہ جو ایک بیانیہ بلڈ کیا گیا اوور دی ایئرز پچھلے 2 سال سے کہ امپورٹڈ حکومت ہے, سازش ہے, ریجیم چینج آپریشن ہے, یہ ختم ہو گئی یہ بات, کیونکہ یہ کلیئر ہو گیا کہ سازش نہیں تھی. اب ایک الزام میں آپ کے اوپر لگاتا ہوں علی, اور آپ کہتے ہیں کہ جی یہ الزام میرے اوپر غلط لگ رہا ہے. اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ میرے خیال سے حالات اور واقعات ڈسکس کرتے ہیں, اس کے بعد رانا افضل بڑا پیارا دوست ہے, یہ فیصلہ کرے گا. آپ فیصلہ کریں گے. دیکھیں, جب بہت سے سائفر بھیجا گیا, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو تو اس کا علم ہی نہیں ہوا, لیکن پھر ارشد مجید نے بتایا کہ میں نے ایک سائفر بھیجا ہے, کیا آپ نے پڑھا ہے؟ پتا چلا کہ وہ سائفر تو آ کے کہیں غائب ہی ہو گیا تھا. بہرحال اس سائفر کو نکلوایا گیا, کو ڈی کوڈ کیا گیا. جب ڈی کوڈ کیا گیا تو اس کی جو لینگویج ہے وہ مداخلت بعد میں قرار دی گئی ہماری قومی سلامتی کمیٹی کی طرف سے. اچھا, مداخلت اور سازش, اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کیا ہوتا ہے. اگر بھارت جو ہے وہ بالا کوٹ کے اوپر حملہ کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ کمیٹی کے اوپر جو ہے وہ مداخلت کی گئی ہے, یعنی کہ جو ہمارے اندرونی معاملات ہیں اس میں مداخلت کی گئی ہے. اچھا, پہلے تو یہ تھا کہ سائفر کوئی چیز نہیں ہے, اور پھر آہستہ آہستہ سب لوگ مان گئے کہ نہیں سائفر آیا, اور جو سائفر میں لینگویج لکھی گئی تھی وہ پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کے خلاف لکھی گئی تھی. اچھا, یہ سازش نہیں ہے. یہ سازش کیوں نہیں ہے؟ آپ کا ایک منتخب وزیر اعظم ہے, شہباز شریف ہے, نواز شریف ہے, بلاول بھٹو ہے. کوئی بیرون ملک اگر اس کے خلاف کوئی غلط زبان استعمال کرے گا تو پاکستان کے خلاف وہ مداخلت قرار دی جائے گی. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو معاملات ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں نا, میں تو ایک فیکٹ اینڈ فگر سامنے رکھ رہا ہوں. اس کے بعد آپ وہ دیکھیں کہ جو پی ڈی ایم تتر بتر ہو گئی تھی, جس نے پیپلز پارٹی کو شو کوز نوٹس جاری کر دیا تھا, اس نے اے این پی کو بیچ میں سے نکال دیا تھا, وہ ایک دم سے یکجا ہو جاتے ہیں ایک پوائنٹ کے اوپر, اور پھر پی ٹی آئی کے 20 کے قریب لوگوں کو منعرف کیا جاتا ہے. اور کون منعرف کرتا ہے؟ پنڈی سے منعرف کروائے جاتے ہیں. پھر ان کو سندھ ہاؤس میں رکھا جاتا ہے. پھر سندھ ہاؤس میں باقی جو لوگ الحاق کیا ہوا تھا پی ٹی آئی کے ساتھ, ان کو لے کے جاتے ہیں کہ دیکھیں جی اگر آپ ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے تو یہ 20 بندے ہمارے پاس موجود ہیں, یہ سازش نہیں ہو رہی, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ مجھے بتائیں نا ذرا. اچھا, اس کے بعد خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ہم پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومتوں کے ساتھ کبھی اتنے کمفرٹیبل نہیں رہے جتنے ہم پی ٹی آئی کے ساتھ کمفرٹیبل تھے. بعد میں پتا چلا کہ ہمیں تو کہا گیا تھا. خالد مکسی نے, میں خود موجود تھا اس وقت پارلیمنٹ کے کوریڈورز میں, ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ انہوں نے کہا ہمیں تو حکم آیا, ہم نے چھوڑ دیا. باپ پارٹی نے بھی اسی طرح کیا. یہ سازش نہیں ہو رہی, یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہاں سے معاملات چلائے جا رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ کوئی بچہ تو اس ملک کے اندر ہے نہیں کہ اس کو یہ باتیں سمجھ نہ آئے. پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح ملی بھگت کے ساتھ وہ امپورٹڈ حکومت, صحیح کہا گیا نا, کیونکہ وہ امپورٹ کی گئی تھی, اس کی اپنی تو کوئی ویلیو تھی نہیں. اس میں جناب بلاول بھٹو صاحب کو آپ حصہ دے رہے ہیں, ان کو وزیر خارجہ بنا دیا, بندر بانٹ ہو رہی ہے عہدوں کی. اور اس کے بعد جو جتنے معاملات چلے, پھر آپ نے دوبارہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا شہباز شریف دور میں. اس وقت تو سائفر وزیر اعظم ہاؤس میں موجود تھا, تبھی بلایا نا آپ نے. اس وقت کسی نے شور و غوغا نہیں مچایا کہ جی سائفر غائب ہو چکا ہوا ہے. اس ملک میں جھوٹ اور سچ اور اوتھ کی بات کر رہے ہیں. کیا یہ اوتھ اٹھا کے رانا افضل صاحب یہاں بیٹھے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ الیکشن ہمارے ملک میں جو ہوئے ہیں یہ صاف اور شفاف تھے؟ جو لوگ جیتے ہوئے تھے ان کو کیا ہرایا نہیں گیا؟ کیا جن کے پاس فارم 45 تھے ان کو ہرا کے فارم 47 ایشو نہیں کیا گیا؟ کیا پارلیمنٹ کے اندر اس وقت ہارے ہوئے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے تھے؟ یہ کس اوتھ کی بات کرتے ہیں؟ اوتھ اٹھایا جاتا ہے, تمام لوگ اسمبلی میں آ کے اوتھ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے نسیم صدیقی صاحب, جہاں پر آپ اتنی سخت گفتگو کر رہے ہیں, ادھر اظہر صدیق صاحب آرام سے بیٹھے ہوئے آپ کی گفتگو انجوائے کر رہے ہیں اور برفی کھا رہے ہیں. اظہر صدیق صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ جی. لگتا ہے جب بھی آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں آتے ہیں آپ کو کچھ نہ کچھ کھانے کو یاد آ جاتا ہے. اب کیا کریں یار, پکڑ لیا آپ نے بھائی. تو آج ہی ڈرامہ سے آج ہیئرنگ سین سائفر کے کیس کی. اظہر صدیق صاحب, یہ ڈونلڈ لو کا جو بیان آیا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, میں یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ سارا کچھ سچ سامنے آنا ہے.
डोनाल्ड लू आपने देखा नहीं है कि हेयरिंग के अंदर जो उसकी पोजीशन थी और जिस तरह के हालात और वाकयात, वैसे देखिए ज़ही शऊर आदमी भी एक हो ना, अब आपको डाउट तो रह नहीं गया। डाउट कैसे नहीं रह गया कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का रोल सामने आ गया, जनरल फैज हमीद का रोल सामने आ गया, जिनके बारे में ये कहा करते थे कि जनाब वोट को इज्जत दो, हम तो पता नहीं क्या कर देंगे, क्या किसी पार्लियामेंट में बुलाएंगे, पता नहीं क्या क्या कुछ करेंगे, क्या कर लिया कुछ उनका। तो इसकी बात बड़ी बात है। अब तो कोई डाउट रहा है, कोई शक हो, कुछ शुबा नहीं रह गया। पूरी कौम को अंदाजा है, पता नहीं है तो उनको नहीं पता कि जो ये इक़्तिदार के अपना बदमस्त नशे में बैठे हुए हैं, वरना तो हर एक को अंदाजा है कि किस तरह इमरान खान की गवर्नमेंट। ये बात सही है, क्योंकि मैं तो उन दिनों अपना वज़ीर-ए-आज़म हाउस जाना रहा है मेरा, मुझे तो पता है इमरान खान चाहते तो वो देखें 6-8 तारीख को तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद पेश हुई थी, 27 तक तो टेबल नहीं हुई थी। 27 को इमरान खान जब वो कागज लहराया तो 28 तारीख को असेंबली तहलील कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने पूरी कौम के सामने रखा, सारे हालात सारा कुछ सामने रखा और बताया कौम को। और वैसे भी लेकिन अजीज सिद्दीकी साहब, ये साजिश कैसे साबित होगी कि ये साजिश थी? क्योंकि जिनका नाम उसमें है, 2 नाम है ना, असद मजीद खान और डोनाल्ड लू, दोनों ये कहते हैं कि साजिश नहीं हुई। आज उन्होंने डोनाल्ड लू ने कह दिया कि इट्स अ लाई, झूठ है। देखें वो जो अल्फाज लिखे हुए हैं ना, वो जो साइफर के अंदर, हमें दोहराने की क्या जरूरत है। जो कहा गया, देखिए सवाल बड़ा वाज़ेह है, जो कहा गया कि तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद के जरिए गिराना है, तो उन्हें को ख्वाब आ गया था। फिर जिस तरह आगे अमरीकी सफीरों का मिलना और बाकी बरतानिया के लोगों का मिलना, आकर हमारे अब तो हमारी औकात क्या रह गई है कि वहां का आता है वो आगे हमारे आईजी को बैठ के ट्रेनिंग दे रहा है, वो गवादर जा रहा है, यानी क्या, यानी अब ये हमको आजाद और खुद मुख्तार मुल्क है। जरा पाकिस्तानी भी जाकर करे ना अमेरिका के अंदर या यूके के अंदर ये सारा कुछ जाकर, तो ये क्या रह गया भाई, यानी इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इस वक्त तो हम एक, यानी वो एक याद है ईस्ट इंडिया कंपनी के हम ताबे थे, आजकल हम ये वाली ये वेस्ट इंडिया कंपनी कह दें इसको, जो मर्जी आप इसको नाम दे दें, ये तो शर्म से डूबने का मकाम है। अभी आपको देखें, मुझे सिर्फ इतना बताएं कि सी पैक जो है, अभी आपने सी पैक के हवाले से क्या हुआ, आपने रोल बैक कर दिया, आपने आईएमएफ की बात मान ली और आपने कह दिया कि सी पैक के मामले से पीछे हट जाएंगे। आप देख तो लें आप खड़े कहाँ हैं इस वक्त आकर। अब तो आप ऐसी एक जगह आकर खड़े गए, ऐसे गड़े में खड़े होंगे हैं कि इकॉनमी माशी तौर के ऊपर, इकोनॉमिक तौर के ऊपर आपकी हालत इस वक्त ये हो चुकी है कि अब आप तो आने वाले दिन में उठ ही नहीं सकते। आपको तो जगह ही कोई नहीं मिलनी है, पूरी दुनिया में जाके सारी आपकी अलहदा हो रही है, मुआशी तौर पर नाकाम हो चुके हैं। यानी अब वो क्या रह गया है, कौम को लगा दिया है वो आटे के थैलों के ऊपर। वो आटे के थैले पे तस्वीरें लगाएंगे और वो आटे का थैला घर जाएगा, यानी वो एक दिन की रोटी पूरी उसकी हो जाएगी, जिससे बड़ा खुश हो जाएंगे। चोकर निकल रही है, उसमें से भी चोकर निकल रही है, चोकर। अच्छा, मैं इस पर एक ब्रेक ले लूं जी अजीज सिद्दीकी साहब, नसीम सिद्दीकी साहब, आई विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक जी। ब्रेक के बाद वापस लौट कर आएंगे तो वील कंटिन्यू विद द डिस्कशन। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। राना एहसान अफजल साहब, जहां पर डोनाल्ड लू ने इनकार कर दिया और कहा कि साजिश नहीं हुई, वहीं पर डोनाल्ड लू की टेस्टिमनी में भी तफसील है और जिसका मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में जिक्र किया, और उसके अलावा आज भी जो उन्होंने कमेटी के मेंबरान को जवाब दिया तो उसमें उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल अब्यूज़ हमने देखी और इलेक्शन कमीशन के बारे में उन्होंने कहा कि वी कॉल ऑन द इलेक्शन कमीशन टू फुलफिल इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़। सो ये बात तो अब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी बात हो रही है इस पर, एंड इट्स बिन सेड कि इरेगुलरिटीज़ हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेंस थी, ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हुई, लोगों की जो फंडामेंटल राइट्स हैं उससे उनको महरूम रखा गया, इंटरनेट बंद हुआ, लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन बंद हुई और पॉलिटिकल पार्टी को उस तरह से वो स्पेस नहीं मिला कि जो उनको मिलना चाहिए था। एसोसिएशन असेंबली की बात हुई। सो ये हमारे लिए, हम इस पर बिल्कुल पुरसुकून बैठे हुए हैं, हम बिल्कुल ठंडे होकर बैठे हुए हैं, बर्फ होकर बैठे हुए हैं, दुनिया बात कर रही है इस पे। राना साहब, नहीं, सबसे पहले तो दुनिया भी जो है, इतने कांग्रेसमैन ने इसके ऊपर नोटिस लिया, इसके ऊपर बात की, तो ये भी जो लॉबियस्ट इन्होंने पीटीआई ने हायर किए थे, जो मुल्क के मफाद के खिलाफ इनकी कोशिश थी कि ये अमेरिका से कोई बड़ा कोई कारनामा हो जाएगा या कोई बड़ा कोई पॉलिसी स्टेटमेंट आ जाएगा, आज इनको मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि कांग्रेशनल हेयरिंग के अंदर
ان کا بھانڈا پھوڑ دیا گیا کہ یہ جھوٹا بیانیہ، ان کا پورا سائفر کنسپریسی کا جھوٹا بیانیہ تھا، اور ڈونلڈ لو نے آن اوتھ، میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا، اس کو ڈینائی کر دیا۔ دیکھیں یہاں پھر یہ وہی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے جب یہ کہتے ہیں کہ امپورٹڈ حکومت تھی اور امریکن سازش تھی؟ اس کا مطلب ہے کہ ریاست پاکستان، اس کے ادارے اور اس وقت کی جو جتنی بھی سٹیک ہولڈر حکومتیں، وہ امریکہ کے ساتھ ملے اور انہوں نے ملک کے مفاد کے خلاف سازش کی۔ تو یہ سب پہ الزام لگا رہے ہیں، جو کہ جھوٹا الزام ہے، جو ہر لحاظ سے ثابت ہو چکا ہے کہ جھوٹا ہے، لیکن یہ آج بھی عوام کو گمراہ کرتے ہیں کہ جی وہ تو سائفر تو تھا، سائفر کی لینگویج پڑھ لیں، اس میں کیا تھا۔ بھئی کوئی سازش نہیں تھی، کوئی امریکہ نے کوئی ایسی چیز انیشیٹ نہیں کرائی، سب کو پتا تھا۔ نو کانفیڈنس پچھلے 3-4 مہینے سے ابھر رہی ہے، اس پہ بات چیت ہو رہی تھی، اس پہ لوکل میڈیا کے اوپر بحث چل رہی تھی۔ پھر علی ایک اور بات دیکھیں، نسیم صدیقی صاحب نے جو کہا تھا اس کو بھی اپنے جواب میں پلیز شامل کر لیجئے، کہ جہاں پر انہوں نے مثال دی مکسی صاحب کا کوٹ کر کے کہا کہ جی ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کیسے، تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو کہا گیا ہے تو ہم آ گئے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ نہیں وہ تو دیکھیں، وہ تو الزام، ایک منٹ اظہر صدیق صاحب، دیکھیں سب سے بڑی جو ایویڈنس ہے کہ یہ جھوٹا تھا، اس پہ کھیلا گیا، اس سے کھیلنا ہے، آڈیو لیکس بھی آ گئی۔ بھائی اب تو جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، عوام کو جو ہے وہ سب کچھ کلیئر ہے، لیکن آپ لوگ بضد ہیں کہ اس ملک کے اندر کنفیوژن پھیلانی ہے، اس ملک کے اندر جو ہے آپ نے۔ اور دیکھیں سب سے بڑی بات یہ میں پھر ریپیٹ یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب خود جب امریکہ ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ کوئی سازش نہیں ہے، جب امریکن ٹیلی ویژن کو انٹرویو دے رہے ہوتے تھے کبھی انہوں نے الزام نہیں لگایا۔ ابھی اظہر صدیق صاحب نے کہا جی وہ سفیر آ رہے تھے، جا رہے تھے، یہ ہو رہا تھا۔ بھائی آپ کی اس وقت کی کے پی کے کی حکومت نے ریڈ کارپٹ بچھایا امریکن سفیر کے لیے، اسی سفیر کے لیے جس کے ملک نے سازش کی، اسے ادھر ہی آپ جو ہے وہ لابیسٹ ہائر کر رہے ہیں، ادھر ہی آپ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مداخلت کریں، اسی کے آئی ایم ایف کو آپ کہہ رہے ہیں کہ قرضہ نہ دو، یہاں جو ہے وہ روک دو اور الیکشن کے اندر مداخلت کرو۔ جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے علی، دیکھیں یہاں انہوں نے بھی اعتراف کیا کہ الیکشن کمیشن موجود ہے، الیکشن کمیشن آزاد ادارہ ہے، اسی طرح عدالتیں جو ہیں وہ آئینی طور پہ آزاد ہیں۔ آج یہ سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کرنی، انہوں نے سپریم کورٹ گئے ہیں کہ جی یہ آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں، آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کوئی اقدامات بھی ان کے نہ ان کو روک دیں، کوئی حکومت اقدامات نہ لے۔ تو ان کی تو خواہش آج بھی ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی پھیلے، اکنامک انسٹیبلٹی پھیلے۔ دیکھیں لیکن جائیں، اچھی بات ہے سپریم کورٹ گئے، اچھی بات ہے پشاور ہائی کورٹ گئے تھے اور ان کے خلاف 4-1 فیصلہ آ گیا۔ یہی رستہ ہوتا ہے جی، آپ عدالتوں میں جائیں، آپ ٹریبیونلز میں جائیں، اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہوتا۔ اور آج جو انہوں نے پیسے خرچ کیے تھے امریکہ میں، جو لابیسٹ ہائر کیے تھے، انہوں نے بھی ان کو یہی کہا ہے کہ جائیں ای سی پی جائیں۔ لیکن ای سی پی کے معاملات پر بھی تو بات ہوئی ہے نا، ای سی پی ضرور جائیں، ای سی پی ایگزسٹ ضرور کرتا ہے، لیکن جہاں پر آپ نے کہا کہ آزاد ہے، دیٹس اے کوشچن مارک آن دیٹ، اور ساتھ میں جو irregularities ہیں اس کی طرف آپ نہیں آ رہے رہا۔ لیکن ان کا پیسہ جو انہوں نے پیسہ امریکہ میں لگایا، دیکھیں اتنے انہوں نے ڈالر خرچے، وہاں انویسٹمنٹ کی، پیسے بھیجے وہاں کہ لوگ ان کے حق میں بولیں، نہیں انہوں نے لابیسٹ ہائر کیا۔ آج ان کو جواب کیا ملا کہ جائیں ای سی پی جائیں، جواب کیا ملا کہ جو کنسپیریسی تھی یہ سائفر کی جھوٹی تھی۔ تو میرے خیال سے ان کو آج ان کا جو پیسہ ہے وہ سارا ڈوب گیا، جس طریقے سے انہوں نے امریکہ میں لابیسٹ ہائر کیے تھے کچھ ان کو حاصل نہیں ہوا۔ جی نسیم صدیقی صاحب، یار بات یہ کہ رانا صاحب ابھی عوام کی بات کر رہے تھے، میرے خیال سے کہ عوام کی بات نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ عوام نے جس بری طرح انہیں مسترد کیا ہے، یہ 17 سیٹیں لے کے عوام کی بات کرتے ہیں، تو خدا کے واسطے عوام کا نام نہ لیں۔ اور اس ملک کی عوام نے فیصلہ کیا کہ سائفر والی بات عمران خان کی سچی تھی، انہوں نے ہر جھوٹ جو عمران خان کے خلاف بولا عوام نے ہمیں منتخب کیا جی۔ جی بالکل، آپ دیکھیں نا، آپ تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی ہار جاتا تھا تو وہ اکیلا بندہ لے کے پھرتا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ اس دفعہ تو ان کے اپنے بندے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، بھلے وہ شاید خاقان عباسی ہیں، بھلے وہ جاوید لطیف ہیں، محمد زبیر ہیں، چیمہ صاحب ہیں، محسن رانجھا ہے، نیم اٹ، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ تو یہ دھاندلی کی پیداوار ہے، انہوں نے تو زور زبردستی کرنی ہے نا، انہوں نے جھوٹ کو اونچی آواز میں بولنا ہے تاکہ وہ سچ لگنے لگے۔ لیکن عوام خود فیصلہ کر لی ہے، کیوں ٹویٹر بند کیا ہوا ہے، کیوں ایکس سے اتنا خوفزدہ ہے۔ ہاں اس پہ محسن نقوی صاحب کہتے ہیں جی انہیں نہیں معلوم کہ کس طرح بند ہوا ہے، اور آج وہ منسٹری آف انٹیریئر کا خط بھی سامنے آ گیا ہے جہاں پر پی ٹی اے سے کہا گیا تھا کہ جی اس کو بلاک کیا جائے ٹل فردر نوٹس۔ علی مجھے بات بتائیں، جب آپ کا سسٹم، آپ کی ڈوری کہیں اور سے چل رہی ہو نا، پھر آپ کو نہیں پتہ ہوتا کسی چیز کو، اور ڈوری تبھی چل رہی ہوتی جب ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہوتی ہے۔ جیسے ابھی آپ نے سی پیک کی بات کی تھی، سی پیک کا تو یہ بڑا شور مچاتے تھے
کہ عمران خان کے دور میں یہ ہو گیا. عمران خان کے دور میں 2 پروجیکٹس میں خود گیا ہوں. صوفی کناری جو کاغان اور ناران میں بنا ہے, کام بالکل وہاں پہ جاری تھا. محمد ڈیم میں گیا ہوں, وہاں پہ سی پیک کے تحت کام بالکل جاری تھا. انہوں نے آ کے بھیج دیا اب سی پیک. تو یہ خود تو کچھ کر ہی نہیں رہے نا, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا معاملات چلانے ہیں. ان کو تو صرف بیان بازی کے لیے رکھ لیا جاتا ہے اور بیان بازی آ کے کر دیتے ہیں. اصل میں حکومت کدھر ہے؟ 16 مہینے کی جو حکومت کی تھی امپورٹنٹ, وہاں پہ آپ نے دیکھ لیا تھا ملک کا کیا حال کیا. اور اچھا ویسے مجھے نا نسیم صدیقی صاحب آپ کی بھی گفتگو میں بیان بازی میں ایک سوال میرے ذہن میں آیا, میں نے کہا میں رانا صاحب سے پوچھ لوں. رانا صاحب, جو شہباز شریف صاحب نے 20 لوگوں کی ٹیم بنائی ہے, میڈیا پہ جو ڈسکشنز ہیں اور جو وہاں پر نیریٹو ہے اس کو بلڈ کرنے کے لیے, کیا آپ اس کا حصہ ہیں؟ جی میں اس کا حصہ ہوں. اچھا, آپ کی تیاری بتا رہی ہے کہ آپ اس کا حصہ ہیں. میں اس لیے سوال یہ پوچھ بھی رہا تھا. میری تو ہمیشہ تیاری ہوتی ہے جی. نہیں, آج ذرا اور طرح کی تیاری. جو آپ نے یہ ڈونلڈ بلوم اور ریڈ کارپٹ والی بات کی ہے نا, یہ تیاری پہلے نہیں تھی. یہ میں نے اسی بات پہ پک کیا تھا. علی سی پیک کے بارے میں نہیں, یہ دیکھیں یہ تیاری تو پی ٹی آئی نے کرا دی ہے جی. اچھا, کرا دی. اظہر صدیق صاحب, یہ سائفر والا معاملہ, اس پر جو اب سماعت چل رہی ہے, ریمانڈ بیک ہوگا نہیں ہوگا, سزائیں معطل ہوں گی, بری ہوں گے نہیں ہوں گے, آپ کو قانونی نقطہ نظر سے آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ آج میں سارا دن ہیئرنگ میں رہا, میں واپس ابھی لاہور ہی پہنچا ہوں. وہ دیکھیں, یہ جو ہے نا ٹیپ چل رہا, یہ ٹیپ چل کے نا ہمارے بھی عوام کے بھی کان پک گئے ہیں. لابسٹ ہائر کر رہا. اچھا, ابھی لابسٹ ہائر کر رہا ہے, آپ کے پاس ٹیپ پوری موجود ہے, بتائیں کس نے پیسے دیے, کس نے دیے, کس نے کیا. لابسٹ تو ہائر کرتے رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب اور نواز شریف, یہ تو ریکارڈ کی باتیں ہیں. اور وہ پیسے اتنے دیتے رہے ہیں, وہ بھی ریکارڈ پہ ہے, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. نواز شریف آپ دیکھیے نا کن سے ملتا ہے, سجن جنڈال سے. کس سے ملتا ہے؟ نریندر مودی سے. بچانے کون آتا ہے؟ سعد عریری. پوری دنیا میں آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے گھر کے آس پاس وہ جو افغانستان کے اندر پاکستان مخالف لوگ بیٹھے تھے, وہ آگے ان کو ملا کرتے تھے. اب یہ نام منہ نہ کھلوائیں, اچھا نہیں لگتا. بات اب آئیں اگلی بات کی طرف. یہ ابھی دیکھیں نا کتنے دن ہوئے ہیں, انہوں نے کتنا بڑا کام کیا. آپ غور تو کریں, آپ کو پتہ نہیں دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں, آپ کو پتہ نہیں بجلی مفت مل گئی ہے, 300 یونٹ مفت مل گئے ہیں, آپ کو پتہ نہیں پیٹرول کا وہ اتنا سستا ہو گیا ہے کہ لوگ نا پانی کی جگہ پیٹرول خرید رہے ہیں. آپ تو سوچے تو صحیح نا ان چیزوں کو, کہ حالات ایسے بن چکے ہیں یہاں پر. بھائی یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. پاکستان کو بیرونی ایجنڈا تھا معاشی طور پر تباہ کرنا ہے, اور یہ ان لوگوں نے پورا پلیٹ فارم فراہم کیا. ایک انسان پاکستان کو معاشی ترقی پہ لے کر جا رہا تھا, اس کو خلاف, یعنی آج بھی بڑی مزدار بات بتاؤں, چلیں اس طرف آئے تھے. سائفر کے کیس میں 18 دن کی سماعت ہوئی. 18ویں دن میں ایک دن وکیل صاحب نہیں جا سکے, تو سرکاری وکیل, اچھا سرکاری وکیل کون سا ارینج کیا جو پہلے ہی اس ایریا میں آتا جاتا تھا. آپ اندازہ لگائے نا. آج ابھی میں ادھر گیا تھا عدت والے کیس میں بھی, رضوان عباسی جو ہیں وہ پروسیکیوٹر تھے, لیکن وہ پروسیکیوٹر کی جگہ خاور مانکا کے وکیل بن گئے. اچھا, اور یہ سائفر کے اندر حامد علی شاہ صاحب جو ہیں, یہ اسلام آباد کے ڈی سی اسلام آباد کے بھی رضوان عباسی نہیں تھے؟ میں تو آپ پریشان ہو جائے گا نا دیکھ کے, ذرا سمجھیے گا نا. یعنی اب تو کھلے عام بات ہوتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چل رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ ان کے سامنے ساتھ کھڑی ہے اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کھڑی ہے. اب تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. میں اور بڑی مزدار بات بتاؤں آپ کو. حامد علی شاہ صاحب جو ہے نا, اب سابقہ جج رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے, ہمارے اچھے دوست ہیں. وہ ٹیرین وائٹ کے وکیل تھے. ٹیرین وائٹ کو پیسے کس نے دیے تھے, اور آج ایف آئی اے کے وکیل وہ ہیں. پھر آپ کو پتا ہے امجد, اگر دیکھا جائے امجد پرویز کن کے وکیل تھے, پھر الیکشن کمیشن کے وکیل تھے. اب آپ دادا تو لگائے نا کہ یہ جو طریقہ کار ہے نا, یہ امپائر کا الزام لگتا رہا عمران کے اوپر, امپائر کو ساتھ لے کر یہ کھیلتے رہتے ہیں. تو آج بڑی مزیدار بات, اس میں بڑی بری طرح سے پھنس گئے ہیں. ایڈوکیٹ جنرل سے پوچھا بھی آپ نے یہ سرکاری وکیل کیسے سلیکٹ کیا, یہ وہاں ہیئرنگ کیا ہوتی تھی اور ڈائری شیٹ بنتی تھی, باقاعدہ لوگوں کے نام لکھے جاتے تھے, وہ سارا ڈیٹا منگا لیا. بلکہ میں نے تو کہا کہ وہ باقاعدہ ویڈیو بھی بنتی ہے. میں بھی گیا ہوں نا ملنے کے لیے عمران خان صاحب کو, تو وہ باقاعدہ پتہ نہیں 50 طرح کی جو اسکیننگ ہوتی ہے وہاں پر, اور وہاں جس طرح جا کر مل کے کورٹ کے اندر بھی جانا ہوتا ہے, تو وہاں سے اندازہ یہ ہو گیا. اور یہ میں بتا دوں آپ کو, کوئی ان میں ایسا کیس نہیں. ہاں, نواز شریف کے خلاف تو اپنا نا اسٹیل پیک کیسز تھے. یعنی آج بھی دیکھیں ایون فیلڈ کی جائیدادوں کا کوئی منی ٹریل نہیں ہے, پیسے خریدی ہیں کوئی پیسہ نہیں ہے. ون ہائیڈ پارک سستی کیسے خریدی, اب ساری مہنگی کیسے خریدی, کیا کچھ کیا,
کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے پاس. ادھر دیکھیں ایک طرف ثابت کر لیتے نا, 4 سال حکومت میں تھے, کوئی 1 روپے کی کرپشن ثابت کر لیتے. کرپٹ ترین حکومت کی آپ کی کرپشن پرسپشن انڈیکس کے مطابق 117 سے 140 پہ لے گئے. ہر شعبے میں کرپشن تھی. بزدار بھی کرپٹ تھا, فرا گوگی بھی کرپٹ تھی, پی ایم ہاؤس سے کرپشن جو ہے وہ ہو رہی تھی. تو پورا ان کے پاس کیا تھا بتائیں نا. کرپشن کی ڈیفینیشن نہیں پتا شاید. کرپشن کیا ہے؟ کرپشن یہی ہے کہ جب اپنی اوقات سے زیادہ آپ کو چیز مہنگی خرید رہے ہیں, آپ چیز لے لیں, اپنی استطاعت سے زیادہ لے لیں, تو وہ کرپشن کہلاتی ہے. یہ پوری دنیا میں مسلمان ڈیفینیشن ہے. اس کے لیے کرپشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. نوٹ دیتے دو لیتے. وائٹ کالر کرائم میں یہ نہیں ہوتا. تو وہ جدادیں وہ بلیک منی سے خریدی ہے. آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, ثبوت نہیں ہے, ٹریل نہیں ہے, تو یہ بلیک منی کہلاتا ہے. اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. عمران خان کے الزام لگاتے رہے کہ جناب انہوں نے توشہ خانہ کا. اچھا وہ پورا فیصلہ پڑھ لے توشہ خانہ میں کس جگہ لکھا ہے کہ جناب سستا لیا, مہنگا بیچا, وہ کوئی ثبوت آیا؟ وہ ایک طرح کیا نام ہے, ظہور نامی آدمی تھا جو دبئی میں بیٹھا ہوا تھا, اسی کی ایویڈنس کرائے تھے, اس کی ایویڈنس نہیں کرائی. تو وہاں بھی کچھ نہیں ہے ایویڈنس کے اندر. یا عثمان بزدار پہ الزام لگاتے رہے کہ لوٹ مار کر کھا گئے, اچھا لے آتے. وہ فرج دادی پہ الزام لگاتے رہے, آج بتائے کیا کتنے کیس ہوئے ہیں. جہانگیر تین پہ الزام لگاتے رہے, جہانگیر تین آج ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہے کہ اتنی بری طرح سے پھنس چکے ہوئے ہیں. اب عوام اتنی آسانی سے نہیں, اور 17 ووٹ نسیم صاحب نے کہا یہ حقیقت ہے. کبھی قرآن کے سامنے رکھ کر بات کریں, ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ کیا ہوا. ٹھیک ہے, ایک بریک لینی ہے ہمیں. اظہر صدیق صاحب, we've got to take a short break over here جی. بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے تو بات کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے رانا ثنا افضل صاحب, اس پر بڑا کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. جو علی امین گنڈا پور صاحب نے آج کے روز یہ بیان دیا کہ جو رشوت مانگے اس کا سر پھاڑ دیں, تو اس پر بڑا ریاکشن آیا آپ کی پارٹی کی طرف سے, اور بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگوں کو اشتعال دلا رہے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب ایز سی ایم کے پی کے. تو خیر وہ بڑا ایک ایگریسو بیان ہے, اور میرے خیال میں جب بندہ کسی بھی معاملے کو لے کر بڑا اکسا گیا ہوتا ہے تو پھر جا کر یہ کہتا ہے کہ جی اب کی بار کسی نے کیا تو اس کا سر پھاڑ دیں گے. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ وہ حکومت ہے جس کے اپنے بارے میں ان کے اپنے پارٹی کے ممبر جو مروت صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ کے پی کے کی حکومت میں کرپشن تھی, اور آج بھی لگتا ہے کہ کرپشن ہے جو وہ سر پھاڑنے کی بات کر رہے ہیں. دوسرا دیکھیں, یہ چیز پتہ ہونی چاہیے. پوچھ رہے تھے کرپشن کیا ہوتی ہے. کرپشن یہ ہوتی ہے کہ کرپشن پرسپشن انڈیکس 117 پہ آئے, ہم لے کے آئیں لینڈ ریفارمز لا کے, پٹواری نظام کو ختم کر کے, پروکیورمنٹ کو کمپیوٹرائز کرا کے, اور پھر ان کی حکومت آئے اور کرپشن پرسپشن انڈیکس پہ ملک جو ہے 140 پہ چلا جائے کہ کرپشن کی انتہا جو ہے پی ٹی آئی کے دور میں ہو جائے. اور پھر یہ ان کا بیان یہ آتا ہے, دیکھیں کرپشن کو ہم نے ختم کرنا ہے, یہ ہر جماعت کا ٹارگٹ ہوتا ہے. لیکن اگر سر پھاڑنے سے کیا ہوتا ہے, سر کسی کا پھاڑ دیں تو وہ مر بھی جاتا ہے. تو کیا گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی پہ الزام ہو کرپشن کا تو اس کو مار دیا جائے؟ اور اگر یہ اجازت کھلی وہ دے رہے ہیں اور چیف منسٹر دے رہا ہے, تو پھر تو میرے خیال سے جس کا مرضی آپ, جس کے جو دشمن کسی کی دشمنی ہو وہ الزام لگائے کہ یہ کرپٹ ہے, اس کو وہ مار دے. تو پھر یہ بڑا اچھا ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں. اور اگر یہ اچھا ٹرینڈ ہے تو پھر آپ اس کو علی آپ نیوٹرل ہو کے بتا دیں کہ اس کی کیا لاجک اور کیا سینس ہے. تو پھر تو آپ عوام کو کہہ رہے ہیں کہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں. اور آپ کی حکومت ہے کے پی کے میں, آپ کی حکومت ہے, آپ کے پاس پولیس ہے, آپ کے پاس اینٹی کرپشن کا ڈپارٹمنٹ ہے, آپ نیب سے معاونت لے سکتے ہیں, اور آپ کیا کہہ رہے ہیں عوام کو کہ سر پھاڑ دو, مار دو. تو کیا یہی, اور یہ دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ یہ صرف یہ بات ایک سمبولک چیز نہیں ہے, یہ پی ٹی آئی کی پوری کیریکٹر ہے. یہ ان کو ریپرزینٹ کرتی ہے کہ جلا دو کہ عمران خان کے اریسٹ وارنٹ آئے تو اسے کہا میں نے نہیں اریسٹ ہونا, ان کو پتھراؤ کرو پولیس والوں کو, پیٹرول بم مار دو. اگر آپ جو ہے وہ کیا جعلی جھوٹے الزام لگا کے کہ سائفر کنسپیریسی 9 مئی کے واقعات کرا دو, تو یہ پہلے بھی اس سے پہلے آ جائیں پی ٹی پی پہ حملہ کر دو. یہ ان کی ایکسٹریمسٹ ہے, یہ ایکسٹریم اپروچ ہے. یہ بالکل ایکسٹریمسٹ ہیں. یہ عوام کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے قانون اپنے ہاتھوں میں لو. اگر کوئی آپ کو لگے, اگر جھوٹا الزام لگا دو کسی پہ, اگر کسی کو مارنا ہے, یہ کرپٹ ہے, اس کو گولی مار دو. یہ سکھا رہے ہیں. ساتھ میں یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں رانا ثنا افضل صاحب کہ آج صحافیوں کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے جیل میں,
اور یہ افغانستان پر جو ہم نے ایریل سٹرائک کی اس کے اوپر ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ان رپورٹرز کے کہنے کے مطابق کہ خان صاحب نے کہا کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ اس کا جو ایفیکٹ ہے، جو اس کے بعد اس کے اثرات آئیں گے، بڑے نقصان دہ ہیں، تو ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے. ہمیں ایران کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے چاہیے. اور ان کا کہنا تھا کہ ہماری جب گورنمنٹ تھی تو ہمارے ریلیشنز بڑے اچھے تھے. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں شرمناک بیان ہے. ہماری پاک افواج کی شہادتیں ہوئیں، فوجیوں کی جو آپ دن رات اپنا خون پسینہ کر کے بارڈر کو دفاع کرتے، ان کے اوپر حملہ ہوا، ہلاکتیں ہوئیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریاکٹ نہ کریں. دیکھیں، انہوں نے تو طالبان کو جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو انہوں نے اپنے امبریلا میں لینا تھا. یہ تو ان کو جو ہے پروٹیکشن دے رہے تھے اور وہ وہاں پلاننگ کر رہے تھے کہ ہم نے پاکستان کو کس طرح اور کمزور کرنا ہے. تو یہ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ شرمناک بیان ہے. بالکل، اگر آپ کے پاک افواج کو یا فوجیوں کو کوئی شہادت جو ہے ان کو شہید کرتا ہے، وہ آپ کے بارڈر کو کراس کر کے آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے، تو اس کا بالکل جوابی کارروائی اس کی ہوگی. زیرو ٹالرنس ہے اب جو ہے ٹیررزم کے لیے. اور یہ جو ان کی پالیسی تھی کہ ٹی ٹی پی سے ہاتھ میں لا لو، ان کو ایمبٹ میں لے لو، اس کی وجہ سے دہشت گردی پھیلی ہے دوبارہ اس ملک کے اندر. تو میں تو معذرت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ان کا ایجنڈا ہی انتشار ہے اس ملک میں، معاشی انتشار ہے، سیاسی انتشار ہے. یہ چاہتے ہیں ملک جو ہے کھوکھلا ہو جائے اور یہ نسیم صدیقی صاحب دونوں سٹیٹمنٹ سے، علی امین گنڈا پور صاحب کی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ رشوت کوئی لیتے ہوئے کہیں پہ کوئی نظر آئے، پکڑا جائے تو سر پھاڑ دو، اور دوسرا جو عمران خان صاحب کے بیان کا میں نے حوالہ دیا یہاں پہ جو رپورٹر سے ان کی بات ہوئی. علی، آن اے لائٹر نوٹ، یہ رانا افضل صاحب بڑا نفیس آدمی ہے. میں نے کبھی ان کو اتنی اونچی آواز میں بولتے نہیں دیکھا. آپ کو نہیں اب اندازہ، یہ جب اب سے وہ ٹیم میں اندازہ لگا رہا ہوں، یہ اس ٹیم کا حصہ ہیں. آپ دیکھیے گا جو اب یہ کریں گے، آپ کے کانوں سے دھواں نکلا کرے گا. یاد رکھیے گا میری بات آج کی تاریخ میں. ایک وقت تو ایسا آیا کہ مجھے لگا کہ شاید عطا تارڑ بول رہا ہے، تو لگتا ہے عطا تارڑ ان کی ٹریننگ کر رہا ہے آج کل. اچھا، جو آپ نے پوچھا نا علی امین گنڈا پور والا سوال، دیکھیں اس قسم کا بیان نہیں دینا چاہیے. کوئی بھی سینسیبل بندہ اس طرح کا بیان نہ دے. دیکھیں، جب عدالتیں موجود ہیں تو اس طرح سے واقعی اشتعال پھیلتا ہے. لیکن پھر رانا صاحب کے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی، لیکن کیونکہ ان کو ٹریننگ میں بتائی گئی ہے وہ بھی مجبور ہے. میرا مطلب ہے کہ جب نیب مریم نواز حاضر ہوتی ہے نیب کے دفتر، تو نیب کے دفتر پر پتھراؤ کیا جاتا ہے. سپریم کورٹ پہ حملہ کس نے کیا تھا؟ ماڈل ٹاؤن مسیکر کس کے زمانے میں ہوا تھا؟ پریگننٹ عورتوں کے اوپر اسٹیٹ گولیاں کس نے ماری تھیں؟ مطلب دیکھیں، اگر آپ نے موازنہ کرنا ہے نا تو پھر تمام موازنہ آپ کو اکٹھا کرنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ نواز دور میں بھی کس طرح فسطائیت ہوتی تھی. جو یعنی کہ ٹیلی فون کر کے جسٹس قیوم والا واقعہ کوئی نہیں بولا، فون کر کے آپ جو ہے فیصلے لکھوایا کرتے تھے. آپ نوٹوں کے بریف کیس لے کے کوئٹہ جاتے تھے. میرا مطلب ہے کہ اس طرح ان کے منہ سے یہ باتیں جو نا اتنی اچھی نہیں. عمران خان صاحب نے جو دہشت گرد جو بیان دیا نا، دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ پچھلے دنوں میں یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان نے یا پی ٹی آئی کی حکومت نے سفارتکاری کے معاملے پہ تمام ملکوں کے ساتھ بڑے جو تعلقات ہیں ان کو خراب کر لیا. اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری جو اس وقت تھے، انہوں نے تمام ملکوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات کر لیے. حالانکہ ان کو میں نے ایران یا افغانستان جاتے تو نہیں دیکھا. امریکہ، جاپان، سارے ملکوں کی انہوں نے جہاز کے اوپر سیر کی. انہوں نے کیا اپنا ایران کے ساتھ تعلقات استوار کیے یا افغانستان کے ساتھ تعلقات استوار کیے کہ ان کی زمین جو ہے وہ ہمارے ملک میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے اور دہشت گرد یہاں پہ کھلم کھلا کارروائی کر رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اگر کوئی ہمارے ملک میں اس طرح مداخلت، اب اگر کوئی مداخلت کر رہا ہے تو ہم اس کا جواب دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے. اور اگر ڈونلڈ لو مداخلت کرتا ہے تو ہم اس کے پیچھے چھپ کے رننگ شارٹ آف ٹائم. جی، حضرت صدیق صاحب کی طرف میں جانا چاہوں گا. حضرت صدیق صاحب، جو آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے 5 نامزد ملزمان تھے 9 مئی کے کیس میں، ان کی ضمانت منظور ہوئی، اور جو ریمارکس تھے جج صاحبان کے وہ بھی آپ کی نظر سے یقیناً گزرے ہوں گے. اور ساتھ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان میں حامد خان صاحب کے ذریعے درخواست بھی دائر ہوئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جی جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے انتخابی دھاندلی کو لے کر. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن قائم ہوگا اور جوڈیشل کمیشن کے قائم ہونے کے بعد اس میں سے کوئی پازیٹیو آؤٹ کم نکلے گی؟ اور ساتھ میں یہ بھی کہ جج صاحبان نے جو آج ریمارکس دیے ہیں، اس سے کیا ہم سمجھیں تھنگز آر چینجنگ، ہوا کا رخ بدل رہا ہے؟ دیکھیں، ہوا کا رخ کیا بدلنا ہے وہ ضرورت نہیں ہے کہنے کی. وہ خود کہا کرتے تھے نواز شریف اور یہ سارے کہ فلاں جج آئے گا، یہ ہو جائے گا، نواز شریف باہر آ جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا. یہ میں نہیں کہا کرتا تھا. یہ تاریخی طور پر چیزیں ہیں، ساری جو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں اور ریکارڈ کا حصہ ہے.
تکلیف سے بات یہی ہے کہ ہمارے اگر عدالتوں نے آزادانہ کام کیا ہوتا تو یہ ملک کی حالت جو تھی، آج بھی اگر عدالتیں اپنے آپ کو صحیح سمت پہ کر لیں، آپ اندازہ لگا لیں نا کہ کیا حال ہے. یہاں ڈونلڈ لو کے والے بتا رہے ہیں کہ کتنے صحافیوں کے ساتھ، ارشد شریف کے ساتھ کیا ہوا، عمران ریاض پھر دوبارہ بھگت کے آیا. اب اندازہ، اور ان کی گورنمنٹ نہیں، اینٹی کرپشن کا کوئی تعلق نہیں. پھر وہ جناب وہ اپنے زمان پاک پر واقعے میں، اور پھر آج کل ایف آئی ایک بہت کچھ کرتا پھر رہا ہے. تو پہلے تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ جو حکومت ہے نا، یہ فسائیت، یہ بیسیکلی بدماشیہ، یہ اشرافیہ کی بڑی باتیں کرتے ہیں نا، وہ خود اپنے سارے بندے اشرافیہ سے تعلق رکھنے والے ہیں. کوئی غریب آدمی اس میں بتا دے، یا ایسے ایسے غریب بھی دیکھے ہیں جو ارب کھرب پتی بن چکے ہیں، وہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے اپنے اندر کے لوگوں نے کہہ دیا. اب آئیں دوسری بات کی طرف، الیکشن میں دھاندلی کی. اب دھاندلا اس حد تک دھاندلا ہوا ہے، آپ اندازہ لگائیں کبھی یہ ہوا ہے کہ جناب ری کاؤنٹنگ میں ہزاروں ووٹ زیادہ ہو جائے، وہ تھوڑے بہت تو ووٹ برابر ہونا بنتا ہے، ہزاروں ووٹ برابر ہو جائے، وہاں 45 کی کیا شکل بن جائے. کمیشن اس طرح ناکام ہو گیا. ہم نے باقاعدہ، میں نے درخواست دی تھی، اور ابھی تک دھاندلی میں آپ ریکارڈ اگر اکٹھا کرنا شروع کریں، صرف ہمارے کوٹوں سے ہی ریکارڈ منگا لیں کہ کتنے آپ کے پاس شکایات آئی ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. لیکن جوڈیشل کمیشن کیا قائم ہوگا، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ گئے ہیں اور کمیشن قائم ہونا چاہیے؟ ابھی تک انہوں نے سائفر والے میں بھی کمیشن قائم نہیں کیا. قائم کرنا بڑی بڑی باتیں ہوتی رہی تھی. مریم اورنگزیب نے آ کے کہا تھا کہ ہم بنا دیں گے، لیکن نہیں بنائے. انہیں اندازہ ہے نا جوڈیشل کمیشن بنائیں گے تو ان کی موت ہے. تو اب تو وہ موت کے قریب ہے. بات صرف اتنی ہے، انہیں تو ڈرنا نہیں چاہیے ہر بات سے. انہیں کہ جی بالکل تیار ہے ہم جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے، ہم آئیں گے. اب آئے اگلی بات جو 9 مئی والے واقعے میں، 9 مئی والے واقعے میں بڑے مارکس جو ہے نا کورٹ کے بڑے کلیئرٹی کے ساتھ ہے. انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دیا ہے کہ ایک سب انسپیکٹر کہے گا جہاں ماسٹر مائنڈ جو ہے ایک سابقہ وزیر اعظم ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں نا، یہ معیار ہے کہ ہمارے پاس یہ رہ گیا ہے. کوئی نہیں، آگے دہشت گرد جماعت بنا دو، پتہ نہیں کیا کیا الزام لگا دو. ابھی تک کوئی ایک کیس ایسا ہے ہو جس میں آ کر یہ دہشت گردی کے حوالے سے بات سامنے آئی ہو. یہ جنہوں نے کام کیا ہے وہ ٹھیک کیا، ان کو بھگتے ہیں، ان کے ساتھ جو پھانسی لٹکا دیں. لیکن ایسے ابھی تک تو کوئی چیز ایسی سامنے نہیں آ سکی ہے. صرف اور صرف ایک سیاسی جماعت کو کارنر کرنے کے لیے اور اس کو سبق سکھانے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن. اظہر صدیقی صاحب، رننگ شارٹ آف ٹائم جی، آپ سے اجازت لینی ہوگی. رانا چاند افضل صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. نسیم صدیقی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ، اور اظہر صدیق صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین، اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.